کہ جب بھی کوئی میں تازہ کلام کہتا ہوں تو سب سے پہلے اس مسجد میں آ کے یہاں سے اجازت لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہیں دور اپنا کوئی تازہ کلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے کس کلام میں کس پیمانے کا ہے، کیا نہیں ہے۔ بہرحال بالکل تازہ شعر ہے، ابھی میں نے خود نہیں سنا ہے اس کو۔ سلوات بھیج دیں سادہ سادہ زبان میں کہ گستاخیاں کرتے ہو شہنشاہ عرب سے۔ سب کے لیے واٹس ایپ پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کے پس منظر میں دیکھیے، گستاخیاں کرتے ہو شہنشاہ عرب سے، کیا کوئی تعلق نہیں تہذیب و ادب سے؟ کیا کوئی تعلق نہیں تہذیب و ادب سے؟ گستاخیاں کرتے ہو شہنشاہ عرب سے، کیا کوئی تعلق نہیں تہذیب و ادب سے؟ اور اولاد کسی اچھے گھرانے کی نہیں ہو۔ اس مسئلے کے پس منظر میں دیکھیے گا کہ کیا کوئی تعلق نہیں تہذیب و ادب سے، اولاد کسی اچھے گھرانے کی نہیں ہو، ظاہر یہی ہوتا ہے حسب اور نسب سے، ظاہر یہی ہوتا ہے حسب اور نسب سے۔ اور ظالم کی حمایت میں زبان کھول رہے ہو، ظالم کی حمایت میں زبان کھول رہے ہو۔ دنیا تمہیں پہچانے کی بدنام لقب سے، دنیا تمہیں پہچانے کی بدنام لقب سے۔ دنیا سنیے کہ ظالم کی حمایت میں زبان کھول رہے ہو، دنیا تمہیں پہچانے کی بدنام لقب سے۔ اور بنوایا ہے گھر تربت زہرا سے بہت دور، بنوایا ہے گھر تربت زہرا سے بہت دور، کیا آج بھی ڈر لگتا ہے بیوی کی غضب سے؟ کیا آج بھی ڈر لگتا ہے بیوی کے غضب سے؟ کیا آج بھی ڈر لگتا ہے بیوی کے غضب سے؟ اور دشمن کو دکھانے کے لیے سینوں کی طاقت، دشمن کو دکھانے کے لیے سینوں کی طاقت، تیاریاں ہم کرتے ہیں شعبان و رجب سے۔ دشمن کو دکھانے کے لیے سینوں کی طاقت، تیاریاں کرتے ہیں ہم، تیاریاں ہم کرتے ہیں شعبان و رجب سے۔ اور بے قابو نہ ہو جائے کہیں تیغ علی کی، بے قابو نہ ہو جائے کہیں تیغ علی کی، اے روزے قیامت تیرا منہ تکتی ہے کب سے، اے روزے قیامت تیرا منہ تکتی ہے کب سے۔ دو چار شعر بس، اس کی زیادہ نہیں، مجھے معلوم ہے تنگ وقت ہو رہا ہے۔ کہ آتش غذا ہو جن کی انہیں آفتاب دو، آتش غذا ہو جن کی انہیں آفتاب دو، خوشبو میری پسند ہے مجھ کو گلاب کو۔ سلوات بھیجیے، ہم آپ کو اگلا شعر سناتے ہیں۔ آتش غذا ہو جن کی انہیں آفتاب دو، خوشبو میری پسند ہے مجھ کو گلاب دو۔ خاموش کیوں ہو فاطمہ زہرا کے دشمنوں، تم اپنے کارناموں کا کچھ تو حساب دو، تم اپنے کارناموں کا کچھ تو حساب دو۔ اور باغ فلک کے بارے میں پوچھیں گے بعد میں، پہلے جو گھر جلائے ہیں ان کا جواب دو۔ باغ فلک کے بارے میں پوچھیں گے بعد میں،
پہلے جو گھر جلائے ہیں ان کا جواب دو، ہرگز نہیں کریں گے یہ جھوٹوں پہ لعنتیں، ہرگز نہیں کریں گے یہ جھوٹوں پہ لعنتیں، ہاتھوں میں ان کے لاکھ مقدس کتاب دو، ہرگز نہیں کریں گے یہ جھوٹوں پہ لعنتیں، ہاتھوں میں ان کے لاکھ مقدس کتاب دو، ہاتھوں میں ان کے لاکھ مقدس کتاب دو، اور دوزخ میں لے کے جائے گی صحرا کی دشمنی، دوزخ میں لے کے جائے گی صحرا کی دشمنی، قاتل کو چاہے جتنا نوازو خطاب دو، عقیقے کے بیت حرم تمہارا ہے لے جاؤ اپنے ساتھ، بیت حرم تمہارا ہے لے جاؤ اپنے ساتھ، مجھ کو علی کے عشق میں لاؤ شراب دو۔ اور یہ شہر کے عباس اور حسین کے روزوں کو دیکھ کر حضرت عباس کا نام آئے سلوات واجب ہو جاتا ہے۔ عباس اور حسین کے روزوں کو دیکھ کر لگتا ہے اس زمین کے ہیں آفتاب دو، لگتا ہے اس زمین کے ہیں آفتاب دو، عباس اور حسین کے روزوں کو دیکھ کر لگتا ہے اس زمین کے ہیں آفتاب دو۔ حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اب ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جو ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی ماشاءاللہ اپنے بیان سے پہچانے جاتے ہیں، لہذا بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب عالی جناب مولانا سید کرم الشیخ صاحب رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور فضائل ساتھ دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا مزمر شرف الذاكرين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله السلام عليكم سبھی آج مقدر کی اس بلندی پر ہیں کہ زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اہل بیت کے لیے نکل رہا ہے، اور وہاں بیٹھے ہیں جہاں آپ کے بیٹھنے سے وہ راضی ہو رہی ہے جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تشیع میں اگر انکساری کا باب نہ ہوتا تو آپ پر واجب تھا کہ آپ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے کہ جو علم کی باتیں ہمارے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں، مگر کیا کریں کہ حسین نے اپنے بچپن میں اصلاح کا طریقہ کچھ یوں سکھایا کہ بزرگوں سے کہا ہمارا وضو دیکھ لیں، فرش عذاب و آئینہ ہے جسے سامنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کمیاں کیا کیا ہیں۔ ایک بار میں دل پر درود پڑھیں۔ کل ماشاءاللہ جامعہ ملیہ اسلامیہ 105 سال کے بعد حسین ڈے منائے۔ خوبصورت تو یہی لگتا ہے کیونکہ علم کے مراکز میں اگر چراغ ہی نہ ہو تو اجالا کہاں سے؟ اور اتفاق ہمارے ایک دوست سنی شعبہ دینیات کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مدعو تھے، کہہ رہے تھے عجیب اتفاق ہے، آج علی گڑھ میں علی ڈے ہو رہا ہے اور جامعہ میں حسین ڈے ہو رہا ہے۔ اور ایک جملہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں، اگر آپ جاگ رہے ہوں میں اسی جملے سے امتحان کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ علی گڑھ میں علی ڈے ہو رہا ہے، جامعہ میں حسین ڈے ہو رہا ہے، اور میں کہوں گا ٹی وی میں چرچا میں بس امامہ ہے۔ تو بڑی مختصر چونکہ 1 بجے جماعت ہے اور اس کے پہلے گفتگو بھی ختم کر دینی اور کچھ گفتگو بھی کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ تو دیکھیں ہم ایک چھوٹے سے سفر پہ چلتے ہیں، انسان اور امام، چھوٹا سا سفر، انسان اور امام۔ اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان۔ انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ کا دعویٰ علیکم السلام تشریف لائیں آگے آ جائیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کو سامنے والا انسان دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو معاف کیجئے گا آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اب یہیں سے گفتگو کا آغاز ہے، سمجھتے رہیے۔ آدمی سے انسان ہونے کے سفر میں، آدمی سے انسان ہونے کے سفر میں
کچھ لوگ لمحوں کا، کچھ لوگ مدتوں کا، اور کچھ لوگ زندگیوں کا سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھتے چلے جائیے گا. میری مجبوری ہے، میں ویاخیا نہیں کرتا. آدمی سے انسان ہونے کے سفر میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ معاملات ہیں. کچھ ایسے ہیں جو روشنی دیکھ کے مان جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تھپڑ کھا کے بھی نہیں مانتے، خواب سے اٹھے مگر نہیں مان. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسے چلتے رہیں، ایک بڑا سفر ہے. اسی سفر کو طے کریں گے اس مجلس میں. اللہ پوری توجہ. اب یہ آدمی انسان بنتا ہے کئی چیزوں سے مل کے. اس میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے وراثت. کیا؟ وراثت. ہاں بالکل، وراثت. آپ کو معلوم ہے آپ کی آواز دور برادران سنت تک بھی جا رہی ہے اور دوسرے لوگوں تک بھی جا رہی ہے. گفتگو شیعوں کی شیعوں تک ہی نہیں رہنی چاہیے. اگر آپ کی گفتگو بس آپ تک ہے کہ آپ بول رہے ہیں اور آپ ہی سمجھ رہے ہیں تو پھر گھر میں کر لیجیے. آپ کی گفتگو اگر لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو آپ حق نہیں ادا کر رہے. اور جب آپ حق ادا کرنے لگیں گے، مسلسل ادا کرنے لگیں گے، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے سجدوں کو بھی غور سے دیکھیں گے. دنیا کا کیمرہ لگا ہوگا کہ آپ نماز کب پڑھ رہے ہیں، آپ باہر کب نکلے، اور گئے تو کہاں گئے. سمجھ رہے ہیں؟ گئے تو کہاں گئے. وہ بڑی شائستگی کے ساتھ دو چار جملے سمجھتے چلے جائے گا، مجلس تمام ہو جائے گا. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم گفتگو کریں تو ایسی جو دوسروں کو سمجھا دے کہ ہم کیا مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. یہی ایک چھوٹا سا سفر رہے گا. تو آدمی کو جو انسان بنا تھی، اب آپ کہیں مولانا یہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بولتے جانور کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے. بولتے جانور کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے. انسان وہی ہے جس سے خدا خود خطاب کرتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے خدا. انسان وہ ہے جس سے خدا خود خطاب کرتا ہے. انسان وہ ہے جس سے ظلم کی امید نہیں رہتی. انسان وہ ہے جس سے ریا کی آشا رہتی ہے، جس سے اس شے کی امید رہتی ہے کہ وہ مددگار ہو سکے گا، اس شے کی امید رہتی ہے، اس احساس کی امید رہتی ہے کہ وہ سمجھے گا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب جو یہ آدمی ہے، یہ آدمی انسان ایک چیز سے بنتا ہے، اس کا نام ہے وراثت. وراثت جو طے پاتی ہے وہ دو چیزوں سے، باپ سے اور ماں سے. باپ کا بھی ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی ہونا ضروری ہے. ماں کا ہونا باپ سے زیادہ ضروری ہے. بھائی محسوس کیجئے گا، چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بنا باپ کے پیدا کیا، مگر ماں سوا آدم، ماں کو کہیں وجود سے الگ نہیں کیا. ٹھیک ہے، سمجھتے چلے جائیے. بہت اہم موڑ پر آپ کو لے کے جاؤں. تو سب سے بڑی چیز ہے وراثت. وراثت ماں سے ہوتی ہے، باپ سے ہوتی ہے. یہ دونوں ملے تو پھر بچوں میں جو سب سے بڑی چیز آتی ہے اس کا نام ہے ذمہ داری. کیا نام ہے؟
ذمہ داری. اب جو میری یہ تقریر ہے اسے آپ سمجھیے گا اس سندرب میں کہ مجھے ہندو بھی سن رہا ہے، سنی بھی سن رہا ہے، شیعہ بھی سن رہا ہے، سب سن رہا ہے. ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ ذمہ داری مولوی میں آئے تو بہترین مولوی ہو جاتا ہے، وکیل میں آئے تو بہترین وکیل ہو جاتا ہے، شاعر میں آئے تو بہترین شاعر ہو جاتا ہے، رہبر میں آئے تو بہترین رہبر ہو جاتا ہے. نہیں ذرا ٹھہر ہے، میں تھوڑا آپ کو اور نزدیک لے جاتا ہوں. یہ ذمہ داری کسی ایک جوان میں آ جائے. اب مجھے نہیں پتا آپ پہنچ پانے کہ نہیں، کسی ایک جوان میں آ جائے تو وہ وقت کے بادشاہ کو ہرا دیتا ہے. نہیں تھوڑا اور ویاخیا کروں. میں نے جانتے پوچھتے آپ کو بالکل شانت کیا ہے تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل سکوں. میں بالکل مجلسی ماحول سے اور خطابت کے ماحول سے وکالت کے ماحول میں آپ کو لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو لاجیکلی سمجھ لیں. میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی. ایک بادشاہ ہے جو کہتا ہے میں دنیا میں جہاں چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جہاں چاہوں حکومت بدل سکتا ہوں، جہاں چاہوں کرنسی بدل سکتا ہوں، جہاں چاہوں اپنی دھونس دکھا سکتا ہوں، جہاں چاہوں دوستی کرا سکتا ہوں، جہاں چاہوں میزائل چلوا سکتا ہوں، جہاں چاہوں جنگ کروا سکتا ہوں، جہاں چاہوں تختہ پلٹ سکتا ہوں، جہاں چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. اسی ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک ذمہ دار جوان ہے. ایک ذمہ دار جوان نے یہ کہا میں غریبوں کی بات کروں گا، میں بس پہ چڑھنے والوں کی بات کروں گا، میں نوکری پیشہ لوگوں کی بات کروں گا، جو لیڈیز جاب کر رہی ہیں ان کی بات کروں گا، جن بچوں کو مدد نہیں مل رہی ہے ان کی بات کروں گا، مریضوں کی بات کروں گا، مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی بات کروں گا، حالات کے زدیدہ لوگوں کی بات کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ساری باتوں کا ایک خلاصہ تھا غریبوں کی مدد کروں گا، ایک خلاصہ تھا مفلسوں کا ساتھ دوں گا، ایک خلاصہ تھا جو دبے کچلے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آپ نے دیکھا کہ بادشاہت ہار گئی، ذمہ داری جیت گئی. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہوں میں پوری بات چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا بادشاہت ہار گئی، F-35 ہار گیا اور F-2 ہار گیا اور پتہ نہیں میزائل ہار گئی اور راکٹ لانچر ہار گیا اور پاورفل ڈالر ہار گیا، سب ہار گیا. ذمہ داری جیت گئی. ذمہ داری جیت گئی. میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم، ذمہ داری جیت گئی. شہر میں اس شخص نے لوگوں کے پیسے سے الیکشن لڑا، لوگوں کی بات اٹھائی، لوگوں کی باتوں کو اس قدر دہرایا کہ لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ یہ ذمہ دار ہے. تنہائی سے، جملے سنیے گا، تنہائی سے بھیڑ کے سفر میں اسے شہر کا ہی ہیرو نہیں بلکہ اسے دنیا کا اور دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا دے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب یہ میں نے شہر کے ذمہ دار کی بات کی، شہر کے ذمہ دار. میں نے دیکھا ایک ملک میں ایک بوڑھا شخص اپنے ملک کا ذمہ دار ہے. نام میں نہیں لیتا، سمجھنا آپ کو ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک میرا مجمع سمجھتا ہے. شہر میں ایک جوان کھڑا ہوا، ملک میں ایک ضعیف کھڑا ہوا، ایک بوڑھا کھڑا ہوا. اس بوڑھے نے جو بات کی سچ کی، جو کہا سچ کہا، جب بھی کہا ظلم کے خلاف کہا، جب بھی بولا مظلوم کے ساتھ بولا، جو بھی گفتگو کی وہ موت کے ڈر کے پر خلاف کی. لوگوں نے کہا دم گیا، وہ کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا بھاگ گیا، وہ سامنے آ گیا. لوگوں نے کہا بندر میں چھوٹا ہے، وہ میدان میں آ گیا. سمجھتے ہو جملہ تو دینے والا ہوں، میں نے تمہیں شہر کا جوان دکھایا، میں نے تمہیں ملک کا ذمہ دار دکھایا، شہر کا ذمہ دار. اب میں کیا کروں کہ جب دونوں کو ٹھوکر لگے گی تو دونوں ناد علی پڑھتے دکھائی دیں. شہر والے کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو وہ بھی ناد علی پڑھے گا.
اور اس ملک والے کو اگر تکلیف ہوگی وہ بھی نہ دینی پڑے. اس کا مطلب یہ سمجھ، اس کا مطلب صاف اور ستھرے الفاظ میں یہ ہے کہ جو شخص بھی، یہ دونوں، جو شہر والا ذمہ دار ہے اور جو ملک والا ذمہ دار ہے، یہ دونوں ذمہ دار وہ ذمہ دار ہیں جو کسی ایک مکتب فکر سے ہیں. کسی ایک مکتب. میں نے ان سے پوچھا ان کا امام کون ہے؟ انہوں نے بے جھجک کہا ہمارا امام علی ہے. میں تھوڑا اور آپ کو آسانی سے سمجھا دوں ذرا. 195 ملک ہیں دیش میں، پوری دنیا میں. 195 195 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں. کتنی؟ 7,000. شاید ہی کوئی ایک زبان ہو جس زبان میں ان دونوں کا نام نہ لکھا گیا ہو. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے، بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے، میں بہت بڑا جملہ. 7,000 زبانوں میں شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں ان دو کا نام نہ لکھا گیا ہو. اور مجھے نہیں پتا دنیا میں کتنے ٹیلی ویژن ہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اسکرین ایسی ہوگی جس پہ ان کا چہرہ نہ دکھایا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی آنکھ میں جھانک کے دیکھو اور پوچھو انہیں کون سی تصویر سب سے پیاری لگتی ہے، تو وہ کہیں گے انہیں غدیر کا وہ اسٹیج سب سے پیارا لگتا ہے جس کا محمد علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے گیا من کنت مولا مولا. ذمہ داری میرے عزیزو، ذمہ داری آپ کو سب سے بڑا بناتی ہے. 4 بچے ہیں ایک ماں کے، سب سے ذمہ دار بچہ کون ہے؟ جو گھر کی ذمہ داری سنبھالتا ہے. سب سے ذمہ دار بچہ، یعنی جو ذمہ داری سنبھالتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو سب سے بڑی چیز وراثت. اس کے ساتھ وہ کون سی چیز ہے جو آدمی کو انسان بناتی ہے؟ اس کا نام علم ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب بھی کوئی آپ سے علی پر گفتگو کرنا چاہے، حسن پر گفتگو کرنا چاہے، حسین پر گفتگو، آپ اس کا چہرہ دیکھ کے گفتگو مت کیجیے، اس کا علم دیکھیے اور گفتگو کیجیے. جیسے مثلا کسی نے سوال کر دیا، ارے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ واٹس ایپ زدہ قوموں کے مستر اور پریشان لوگ چھوٹے چھوٹے میسج دیکھ کر پریشان ہو جاتا، فلاں یہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب دیجیے. ارے وہ پوچھ رہا ہے، اس کی بیماری ہے پوچھنا. تم جواب دو کہ نہ دو یہ تمہارا فیصلہ ہے. تمہیں پتا چلنا چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے. ذہن میں رکھیے گا، جواب جاہل واشک خاموشی. ایک اصول ہے کہ جاہل بات کر رہا ہو تو اس کا جواب خاموشی. کب بولنا، کہاں بولنا، کیا بولنا. اب مجھے ٹی وی میں بلا کے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ درود پڑھیں محمد
انسان بناتی ہے، اس میں پہلی چیز میں نے کیا کیا کے سامنے وراثت، ماں باپ کا پلن ہونا، وراثت۔ دوسری چیز جو پلن بناتی ہے اور انسان بناتی ہے اس کا نام ہے علم۔ جب بھی کسی کے سوال اور کوشچن دیکھو تو جواب دینے کے پہلے دیکھو سامنے والے کا علم کیا ہے۔ علم جب سامنے والے کو یہی نہیں پتا کہ قدم کے نیچے کیا ہے تو اسے کیا بتاؤ گے کہ سر کے اوپر کیا ہے؟ ایک جملہ کہوں، جملہ جسے سنیچر کی فضیلت نہیں پتا اسے کیا سمجھاؤ گے جمعہ کیا ہے؟ میں نے تو مجلس پڑھ لی جملہ، ٹھیک ہے؟ تو کسی ایک چیز کا جاننا بہت ضروری، یعنی علم۔ علم علم اگر ہے تو آدمی پکنے سے بولنے کے سفر پہ آتا ہے۔ اس سے سادہ جملہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، ہاں اس سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بولنے سے حکمت کے سفر میں جب نکل پڑتا ہے تو آپ امید کیجئے کہ مولائی ہو سکتا ہے، آپ امید کیجئے کہ مولائی ہو سکتا ہے کا کا۔ ہاں جس کا دماغ لڑائی میں ہو، دل نفرت میں ہو، اور ذہن کسی کو گرانے میں ہو، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ آپ مل کے پہلی چیز جو آدمی کو انسان بناتی ہے اس کا نام ہے وراثت۔ دوسری چیز جو اسے انسان رہنے دیتی ہے اس کا نام ہے علم۔ تیسری چیز جو اسے اس راہ پر مستقر کر دیتی ہے اس کا نام ہے تربیت۔ کیا؟ ہاں، بڑی عجیب چیز ہے یہ تربیت، بڑی عجیب چیز۔ میں آپ کو تربیت کے ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے پاس لے جاؤں۔ آپ نے کہا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا پیسے بھجوا دینا۔ ان کا جی آ جاؤ دکان پہ، میں پیسے دے دوں گا۔ آپ دکان پہ گئے، آپ کو 50,000 چاہیے تھا، اس نے 50,000 آپ کو دے دیا۔ آپ دکان سے چلے آئے، اس سے پہلے کہ اپنے گھر میں آپ پہنچتے 10 جگہ ٹیلی فون جا چکا تھا۔ ہاں تم تو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی حالات ہیں، یہ تو ابھی مانگ کے گئے میرے پاس سے۔ انہوں نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، تیسرے نے اپنی بیوی سے کہا، اس بیوی نے بیچاری ان کی بیوی کو کہا، یہ گھر میں پیسہ لے کے پہنچے تو ان کا جی تم فلاں کے پاس سے پیسے لے کے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 50,000 آ گئے۔ اب میں ایک چھوٹا دوسرا ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ نے کسی دوست سے کہا 50,000، اس نے کہا بھائی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں مگر میرے پاس 5,000 پڑے، پتہ نہیں تمہارے کسی کام آئے کے لیے، میں مجھے 45 نہیں دے رہا ہوں، اس کے لیے معاف رکھنا، یہ 5,000 رکھو۔ آپ بتائیے آپ کو 50 پسند ہے یا 5 پسند؟ یہ جو 5 ہے نا یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے، تربیت۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کسی کی مدد کر دیتے ہیں، دائیں شانے کی بات بائیں شانے کو نہیں پتہ چلتی؟ لوگ آپ ہاتھ کا تو آپ سنتے ہیں، ہاں ہاتھ سے پیسے دیے جاتے ہیں اور شانوں سے مدد کی جاتی ہے۔ یہ جو ساتھ دینا ہے نا، سپورٹ کرنا، شانے دینا، کاندھا دینا، ٹھیک ہے، یہ پیسوں سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کاندھے کا ساتھ ختم نہیں ہوتا، اور ہر ساتھ موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کاندھے کا ساتھ ختم نہیں ہوتا، کاندھے کا ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ تو تقریر لمبی نہ ہو اس لیے جلدی تربیت بہت اہم چیز ہے۔ تربیت آپ کو دیکھنی ہے، علم اٹھانے والے جوان کو دیکھ لیجیے، زیارت کرنے 1000 لوگ جاتے ہیں، زیارت کرنے 1000 لوگ جاتے ہیں، علم سے گرے ہوئے پھول کے پتوں کو اٹھانے والے 5 لوگ ہوتے ہیں۔
ایک صرف محبت ہے، ایک تربیت کے ساتھ محبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تربیت. تو میرے عزیزوں، پہلی چیز وراثت، دوسرا علم، تیسری تربیت. چوتھی چیز جو اسے محترم بناتی ہے، انسان بناتی ہے، اس کا نام ہے تقلید. تقلید. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. تقلید کیوں؟ حضور بہت اہم چیز ہے یہ. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کی تقلید کرنی پڑے گی. خود ہی سوچیں گے کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں کتاب میں فلاں چیز لکھ دی تھی، یا 10 سال پہلے جب بخار ہوا تھا تو فلاں ڈاکٹر نے یہ دوا دے دی تھی، چلو وہی لے لیتے ہیں. تو آپ کو یہی پتا نہیں ہے کہ وہ کس بخار کی دوا تھی. 900 قسم کے بخار ہیں. کتنے قسم کے؟ سوچئے جب بخار کی اتنی قسمیں ہیں تو آدمیوں کی کتنی قسمیں ہوں گی. سمجھ رہے ہیں؟ 900 قسم کے بخار ہیں. ڈاکٹر کو ہر قسم کا بخار پتا ہوتا ہے. آپ کو بخار کا مطلب ہاتھوں کا گرم ہو جانا، ٹیمپریچر. اس کے علاوہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو تقلید کرنی ہے. ایک لقمہ کھانے کے کتنے احکام ہیں؟ 28. کتنے؟ 28. ایک لقمہ پلیٹ سے اٹھا کے منہ تک ڈالنے کے 28 حکم ہیں. 28. وہ باتھ روم میں جا رہے ہیں نا، تو باتھ روم میں قدم رکھنے کے 40 حکم ہیں. کتنے؟ 40. یہ پتا نہیں ہے. اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجتہد سے رابطہ قائم کریں. آپ کسی کی تقلید میں رہیں. اگر وہ آستین سمجھ کے آ رہے ہم اور ہمارے مولا دیکھ لیں گے، تو مولا نے بھی راستہ بتایا ہے کہ جب تک ہم سامنے نہیں آ رہے ہیں ان سے ٹچ میں رہیں. ابھی سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی صاحب ہوتا ہے نا، آپ اپنے بچوں کو ریلوے اسٹیشن پہ بٹھا کے جاتے ہیں اور 2 آدمی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ دیکھو یہی رہنا، یہاں سے ہٹنا مت، اور اگر کچھ کرنا ہو تو ان سے پوچھ کے کرنا بس. تو اگر بیماری ہٹانا ہے تو تقلید کرنی پڑے گی ڈاکٹر کی. آپ خود ہی ڈاکٹر ہو جائیں گے تو کام نہیں چلے گا. اب جو آخری چیز، اور یہیں سے بس 2-3 باتیں اور رکھتے مسائل یاد رکھیے. آخری چیز جو سب سے اہم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تلقین، یعنی تلقین. مگر تلقین ہم لوگ عمومی طور پر بولتے ہیں تلقین. ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے ختم کر دی ہے. یہ ہمارے یہاں کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا. ہماری قوم کے پیچھے ہونے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہم نے تلقین کو بس قبرستان میں رکھا ہے. وہ جو ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے وہ بھی تلقین ہے. وہ جو باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے وہ بھی تلقین ہے. وہ جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی تربیت کر رہا ہے وہ بھی تلقین ہے. وہ جو جمعہ کے خطبے میں عالم نصیحتوں کے جملے بول رہا ہے وہ بھی تلقین ہے. اس وقت سنو گے جب تم سو رہے ہو. اس وقت سن لو جب تم جاگ رہے ہو. اس وقت سن لو جب تم جاگ رہے ہو. کیونکہ اس وقت جب تم سوئی ہوئی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اور اٹھ کے تلقین تم سن رہے ہو، وہ تمہاری آخری تلقین ہونی چاہیے، پہلی نہیں. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں. وہ تمہاری آخری تلقین ہونی چاہیے، پہلی نہیں. اس لیے ہر وہ نصیحت جو تمہیں منبر سے دی جا رہی ہو، گھروں میں دی جا رہی ہو، بڑوں کے منہ سے مل رہی ہو، سرپرستوں کی زبان سے مل رہی ہو، وہ تلقین ہے. تلقین ہے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بس میرے عزیزان، تو تلقین اپنے گھروں میں تمہیں کوئی بولنے والا، سمجھانے والا، روکنے والا، ڈانٹنے والا، فون کر کے پوچھنے والا کہاں ہو، اب تک کیوں باہر ہو، کیوں لوگوں کے درمیان ہو، اگر کوئی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو کہ تمہارے سر پہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ رکھا ہے، نمائندہ جو گھر کا بوڑھا ہے وہ گھر کا نبی ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کیا پتا۔ اگر آپ یہ بولنے کی چیسٹا اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، تو آپ بھی سمجھ جائیے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا۔ چونکہ جو رشتے نہیں جی سکتا اسے جنگلوں میں رہنا چاہیے۔ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، جو رشتے نہیں جی سکتا اسے جنگلوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ مکانوں میں رشتے رہا۔ اور تمہیں پتا ہے تمہارے یہاں کلاسیں بہت کم ہیں۔ ورلڈ اوور میں 50 کروڑ شیعوں کی اگر اسٹیٹسٹک میں نمبرز کو دیکھوں، میرج ایج، ایجوکیشن، اکنومی اور ان کی فیملی اسٹیٹس کو، سب سے کم کلاسیں تمہارے یہاں، سب سے کم۔ وجہ چونکہ آپ کے یہاں فیملی کا انسٹیٹیوشن کربلا سے آتا ہے، کربلا سے، کیونکہ جو بہن کا رول ماڈل آپ کے یہاں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں، جو بیٹی کا رول ماڈل آپ کے یہاں ہے وہ پوری دنیا میں کہیں، جو بھتیجے اور بھانجے کا رول ماڈل آپ کے یہاں ہے وہ کہیں، جو باپ اور چچا اور ماموں کا رول ماڈل ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں۔ اور ایک جملہ بہت اہم ہے اور یہیں سے ربط مسائل میرے سے یاد رکھیے گا، کربلا میں سب کچھ ہے، ایک چیز کربلا میں نہیں ہے، کربلا میں شکایت نہیں ہے۔ بھائی بری توجہ، کربلا میں شکایت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ جب شکایت آ جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کربلائی ہوں، میں حسینی ہوں، اس کا مطلب اس کے اندر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ شکایت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ کس چیز کا جذبہ؟ قربانی کا جذبہ۔ ہم نے دیا تھا، انہوں نے نہیں دیا، ہم نے کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا، ہم نے ان کا خیال کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ نہیں، برابری کا بچہ، تم نے وہ کیا جو تم سے ہو سکتا تھا۔ وہ کریں گے اس لیے تم نے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری تھی اور اللہ نے تمہیں یہ ایبیلٹی دی تھی کہ تم کرو، تو تم نے شکایت نہیں ہے میرے سے۔ بس اپنے سماج سے شکایت دور کریں۔ آپ دنیا کی چمکتی ہوئی قوم ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ دنیا آپ پہ اس وقت ریسرچ کر رہی ہے، آپ کی خاموشیوں کو گنا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتا ہوا، کھڑے ہیں تو کھڑا ہوا، رکوع میں ہیں تو حالت رکوع، سجدے میں ہیں تو سجدے میں، ہر جگہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ دنیا کی وہ قوم ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ روشنی دکھائی ہے، کبھی دنیا کو اندھیروں میں نہیں ڈالا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ مولائی کسے کہتے ہیں؟ اس جملے کو اور بڑھا تو حسینی کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ملک کا غدار ہو، نہ مالک کا غدار ہو، نہ مولا کا غدار۔
یہ آپ کی پہچان. چلیں ہمارے عزیزوں، چونکہ جماعت بھی ہے اور 2-4 منٹ مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک مومنہ کی مجلس ہے. نجمی ہمیشہ آپ کو بتائیے مجلسوں میں ہر جگہ رہتے ہیں، یہاں کی کثیر تعداد بتاتی ہے کہ ان کا سوشل کنیکشن مضبوط ہے. پیسے ویسے سے آدمی امیر نہیں ہوتا، آدمی امیر ہوتا ہے سوشل کنیکشن کے لیے. کیسی زندگی جیا ہے یہ 5 اسٹار کے بل سے نہیں پتا چلتا، یہ جنازے کی بھیڑ سے پتا چلتا. جنازے کی بھیڑ بتا دیتی ہے کیسی زندگی جیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے سوشل تانے بانے کو، سوشل کنیکشن کو مضبوط کریں. ہر سنڈے فیملی کے لیے نکالتے ہیں تو فیملی کا جو مائکرو فیملی کا جو بھی آ گیا نا ہم لوگوں کے اندر، میں، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیوی ہے، میری فیملی نہیں، تھوڑا دائرہ اس کا بڑھائیں. اس میں بہنوں کو بھی داخل کریں، پھپھوؤں کو بھی داخل کریں، خالوں کو بھی داخل کریں، چچاؤں کو بھی داخل کریں، ماموں کو بھی داخل کریں. تھوڑا مہینے میں 2-4 بار آنا جانا رکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیسے ہیں اور انہیں پتا چلے کہ آپ کیسے ہیں. چلیں کربلا لے کے چلتا ہوں. دیکھیں کہ شکایت نہیں ہے اور جذبات کیسے ہیں قربان ہونے. تو آپ کو دکھائی دے گا کہ علی اکبر کھڑے ہیں، ساتھ میں عباس کھڑے ہیں. علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا پہلے میں قربان ہوں. عباس کہہ رہے ہیں نہیں علی اکبر پہلے میں قربان ہوں. بیچ میں قاسم آ کے کہتے ہیں نہ آپ قربان ہوں گے نہ آپ قربان ہوں گے، پہلے میں قربان. جزاکم اللہ، جزاکم خدا آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرنا کہ میرے مولا جب بھی تیرے مسائل کو سنوں تو میں ایسے گریا کروں جیسے تو چاہتا ہے کہ تجھ پر دیکھا. کوئی رویا نہیں حسین پر، آپ کو پتا ہے کوئی رویا نہیں حسین. اور جو حسین کے رونے والے تھے انہیں رونے نہیں دیا. پھر خدا نے ایک قوم پیدا، اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو میں بڑے آرام سے سائل کہتا ہے مولا میں غریب ہوں، کہاں سے آ رہا ہے؟ بڑا جگہ سے آ رہا ہوں. اچھا کیا پریشانی ہے مولا؟ یہ پریشانی کہ ایک بات بتا، جہاں تو رہتا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں؟ جی مولا رہتے ہیں. کہ یہ بتا اگر تو مر جائے خدا نہ کرے تو لوگ کیا کریں گا؟ مولا دفن کر دیں گے. کیا تجھے یقین ہے دفن کر دیں گے؟ جی مولا یقین ہے دفن کر دیں گے. تو پھر تو غریب نہیں ہو سکتا. غریب تو میرا بابا حسین. جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء. تمہاری صدائے کہ یا بلند ہو گئی. 2-3 منٹ مجھ سے مسائل کے سن لو، مجلس کا معام ہے. میں کیسے بیان کروں کہ حسین پر کتنے ظلم ہوئے، میں کیسے سمجھاؤں حسین کے جسم پہ کتنے زخم تھے، میں کیسے تمہیں بتاؤں حسین پر کیا گزر گئی. بس چند جملے مسائل کے سن لو. السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم منی سلام. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تب تک جنگ کرتا. ایک منزل آئی جب دشمنوں نے گھیرا، میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین کی طرف آیا. علماء فرماتے ہیں، مقاتل کے علماء فرماتے ہیں حسین نے 82 بار اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا. زنجنا نے طواف کر کے کہا مولا مولا کیا کرنا چاہتے ہو؟ مولا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہو سکے تو خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دو. کیا کرے گا؟ تیرے نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا، تیرے مادر گرامی کی مرکز پہ لے جاؤں گا. فرمانے لگے وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بھائی موجود ہے.
مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے. دھیرے دھیرے اٹھانا شروع کیا. ذرا اور اٹھا. مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. حسین شہید کر دیے گئے. حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا. حسین کا سر موقع نیزہ پہ بلند ہو گیا. شبر انعام لینے کے لیے یزید سے کہہ رہا ہے انعام لینے کے لیے میں نے حسین کو بڑے سخت انداز سے مارا. یہ بتا حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا 12 ضربوں میں یا 17 ضربوں میں. ایک روایت 8 کہتی ہے 22 کہتی ہے. میں 12 اور 17 ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں. 17 ضربوں میں مارا. وہ پلٹ کے پوچھتا ہے کیا تیری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا میری تلوار تو تیز تھی مگر راستے میں پڑے ہوئے پتھروں پہ تلوار مار کے اسے کند کیا تاکہ حسین کو سختی سے ذبح کروں. میں نے حسین کو ذبح نہیں حسین کو نہر کیا. اور نہر آپ کو پتا ہے نا کیسے ہوتا ہے؟ جب گلے میں سامنے سے چھری چلائی جائے یہ ذبح کہا جاتا ہے. لیکن جب تلوار گردن پہ ماری جائے اسے نہر کہا جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا حسین؟ وہ کہتا بڑا صابر تھا حسین. جب میں نے پہلی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ. جب میں نے دوسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاءاللہ. جب میں نے تیسری ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ. جب میں نے چوتھی ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ. 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا. جب میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام. جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اماں سلام. جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام. جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام. میں 17ویں ضرب مارنے کو تیار تھا. میں دیکھ رہا تھا حسین پوری طاقت سے اپنی گردن اٹھانا چاہتے. میں نے دیکھا کہ حسین سے گردن نہیں اٹھی. حسین نے آنکھوں کو فرات کی طرف پھیرا. شاید کہہ رہا بھیا میں نے تلوار ماری. سر پر سے جدا ہوا. لفظ بھی مل رہے تھے. زبان میں داغ ہائے کربلا. سيعلم الذين إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا ممدوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات مومنین ایمان پاس سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر برہما کریں. Yeah.